का इमाम होता है। जो नबी का गुलाम होता है वही कौम का इमाम होता है। कहने वालों ने कहा है कि सिदरतुल मुंतहा अर्शो बाग़े इरम हर जगह पड़ चुके हैं निशाने कदम। अब तो एक बार अपने गुलामों के घर आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए, इनके घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अब तो एक बार अपने गुलामों के घर दोनों आलम के सरकार। अगर बुला रहे हो नबी को तो दिल से बुला। दोनों आलम के सरकार आ जाइए आका। अब देखिए, जब आदमी बीमार होता है, जब दुनिया के डॉक्टर लाइलाज कर देते हैं, अपने पराये रिश्ते तोड़ देते हैं, जब आदमी मरने के करीब आता है ना, आदमी को इतनी फुर्सत न मिली कि एक मरीज की इयादत कर ले, इतनी फुर्सत आदमी को न मिली कि सुन्नत मुक़द्दसा को जिंदा कर ले। तुमने जरा सी सुन्नत से मुंह मोड़ा, अल्लाह ने तुमको इतना दूर कर दिया कि ना तो अपने घरों में आने की इजाजत है, ना तो अपने भाई, तुम्हारा भाई दुनिया से जा रहा है, उसको देखने तक की इजाजत नहीं है। अगर तुम्हारा भाई दुनिया से चला गया, देखना तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह अकबर, अल्लाह बचाए ऐसी वबा से कि ऐसे आलम के अंदर अगर कोई दुनिया से जा रहा है तो दुनिया से जाते जाते उसको गुस्ल और कसम से नसीब नहीं होता। अरे तुम दीन से क्या दूर हुए, अल्लाह ने अपनी रहमत से दूर कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिसने ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पैंट और शर्ट पहन करके, सारे कट बालों में लगा करके, अपने को इंस्टीट्यूट समझ करके समझते हो हम कामयाब हैं, दौलत कमा लिए सोचते हो हम कामयाब हैं। लेकिन मुसलमानों, तुम्हें खबर है कि अल्लाह ने, हम अल्लाह के घर से क्या दूर हुए, हमने अल्लाह और उसके रसूल की बातों को क्या दूर किया। अल्लाह ने हमें अपनों से इतना दूर कर दिया, अपनी रहमत से इतना दूर कर दिया कि मरने के बाद जनाजे की नमाज तक नसीब नहीं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर अब भी तुम्हारे दिलों के अंदर खुदा का खौफ ना उतरा तो कभी जमाने में सुधर नहीं सकते। मैं तो यही कहता हूँ कि ऐ लोगों, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीके कुरान। अरे मेरे प्यारे, इससे भी बढ़कर कोई वबा आएगी, इससे भी बढ़कर हमारी आजमाइश कोई होगी। लेकिन फिर भी नमाज के लिए लॉकडाउन क्या लगा। हमारे भाई तो कुछ ऐसे हैं, वो दुआ ही करते हैं अल्लाह ऐसा लॉकडाउन जिंदगी पर लगा रहे। इमाम साहब से पूछ रहे फोन करके, मौलाना साहब कितने दिन का लॉकडाउन लगा है नमाज के लिए। जब सख्ती बढ़ती गई नमाजों के लिए, लोगों के मिलने जुलने से नहीं कि दूर रहो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, मेरे आका फरमाते हैं जब ऐसी वबाएं चलने लगे तो जो जहां है वहीं रुक जाए। कुछ ऐसी वबाएं हैं जो लोगों से फैलती हैं, उनको रोकने के लिए मेरे मुस्तफा करीम ने पहले फरमा दिया कि जब ऐसी वबाओं में मुब्तला हो जाओ तो जो जहां है वहीं रुक जाओ। अल्लाह ने तुम्हें अपने घरों को मस्जिद बनाने का मौका दिया, लेकिन तुम उसमें भी खड़े ना उतरे। जी जी बेशक हक है। अपने घरों को, अरे ये जमीन, वो नबी और थे जो जहाँ पर लकीर बना देते थे, उनकी उम्मत वहीं पर जाकर के नमाज पढ़ती तो होती। एक दिन हज़रत उम्मे सलमा अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूछती है, या रसूल अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम जहाँ पर छड़ी से निकाल
کھینچ دیتے وہیں ان کی امت جا کر کے نماز پڑھتی، نماز ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پر نکاح بنا دیتے وہیں پر ان کی امت نماز پڑھتی، کہیں نماز نہ ہوتی۔ لیکن یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کا تو امت ہی کہیں جنگل میں ہے، کہیں نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا، کہیں کھیت و کھلیان کے اندر ہے، وہاں نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم مسکرائے اور فرمایا، اے عائشہ تم کو خبر نہیں ہے جس دن سے ماتھا زمین پر محمد کا لگ گیا ہے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ اب تم کہیں بھی نماز پڑھو، یہ تو ہمارے آگے قید نہیں ہے کہ ہم مسجدوں میں جا کر کے نماز پڑھیں۔ اور یاد رکھو کہ جب کوئی قانون ہم پہ لاحق ہو تو ہم پر یہ بھی لازمی بنتا ہے کہ وہ قانون وہاں تک جہاں تک ہمارے اسلام کے اندر، ہمارے فرائض کے اندر دخل نہ دے، اور اگر نوافل ہے تو حکم قانون کا ماننا چاہیے میرے پیارے۔ لیکن آج جب سختی لاک ڈاؤن کے اوپر بڑھتی گئی تو ایسا نمازی آ رہے تھے تھوڑا تھوڑا کر کے، امام صاحب کو بڑے پریشان کر معلوم ہو رہا ہے، دیکھ لو امام صاحب ہم نمازی ہیں۔ ہمارے یہاں تو ایسا کچھ ہوا کہ جب سختی بڑھتی گئی تو کچھ لوگ ایسے ملے مجھ کو نماز کے لیے آتے ہوئے کہ جو کبھی زندگی میں جن کو مسجد میں دیکھا نہیں گیا، اور کہہ رہا مولانا صاحب تم ڈرتے بہت ہو۔ ہم نے کہا نہ ڈروں، ایسی اللہ کی آفت زمین پہ آئی ہوئی ہے، اگر اس میں بھی نہ ڈرے۔ اور اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اللہ کو ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب اللہ کو ڈر جاؤ گے تو زمانہ تم سے ڈر جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن آج ہم زمانے کو تو ڈرتے ہیں، دنیا کو ڈرتے ہیں۔ اگر رات کو چارپائی کے نیچے بلی آ جائے تو پتا چلا گا میاں جی نیچے ہیں اور بلی چارپائی کے اوپر، جو بغیر حکم ربی کے وہ بلی بھی تم کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ آپ لوگ کی کہاوت ایک ہے کہ رب کے حکم سے، کہاوت ساری دنیا کی کہ بغیر رب کے حکم سے ذرہ نہیں ہو سکتا، کہتے ہیں نا، حقیقت ہے کہ رب کے بغیر حکم کے کوئی ذرہ ہل نہیں سکتا۔ دیکھیے کہ آخری وقت ہے کہ بیمار کا، آخری وقت ہے کہ بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا۔ عاشق جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی تمنا کیا ہوتی ہے؟ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اور ہم لوگ تو ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ بولو نا یاد آیا ہے۔ یاد آیا ہے ماشاءاللہ۔ آپ لوگوں کی تھوڑا خاموشی میں ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن پہ دل بالکل ایک دم نکھر جاتا ہے۔ میں تو ہمیشہ ایک شعر کہا کرتا ہوں کہ بلبل کو پھول شمع کو کروانا چاہیے، ہم کو رسول پاک کا بھی گانا چاہیے۔ کیوں آ گئے پلٹ کے مدینے سے حاجیوں، تم کو اسی دیار پہ جانا چاہیے۔ اس سے بھی بڑھ کر کے دنیا میں کہیں دیار ملے؟ شاعر کہتا ہے کہ دیکھیے زندگی ایک مرتبہ، اور جب مرنے والا جب جان جسم سے نکلتی ہے تو وہ یہی کہتا ہے یا رسول اللہ چلتے چلتے اب تو گرم ہو جائے،
ہم جنازے کا ادب اس لیے کرتے ہیں کہ یہ مرنے کے بعد نبی کا دیدار کرے گا۔ سبحان اللہ، ہم جنازے کو اس لیے غسل دیتے ہیں، اس لیے اس کا ادب و احترام کرتے ہیں، اس لیے اس کو آگے رکھ کر کے اس کو عزت کرتے ہیں، اور قبر تک اس لیے اس کی عزت سے اس کو پہنچاتے ہیں کہ یہ نبی کا دیدار کرنے لحد کے اندر جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لحد میں جب میرے سرکار کی جلوہ گری ہوگی، اندھیرا دور ہوگا، روشنی ہی ہوگی۔ یاد رکھو اے بھیا، ادھر ہنسو، میری طرف دیکھو، یاد رکھو کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سنا چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور اطلس و کنخاب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، یہ 10-10 ہزار والے قیمتی والے کپڑے پہن کر کے اپنے کو فخر نہ کرو، اطلس و کنخاب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، ارے اس تنے بے جہن پہ خالی کفن رہ جائے گا۔ ارے سجانا ہے تو لباس کو مت سجا، اس جسم کو مت سجا، سجانا ہے تو اس جسم کو بارات پارٹیوں میں، آج تو ایسا ہے کہ جب پارٹی میں جائیں گے تو 10,000 کا کوٹ پینٹ ہونا چاہیے، ورنہ ماما کی بارات میں نہیں جائیں گے۔ سسرال میں سالے کی بارات ہے، اب دولہے سے قیمتی بہنوئی جا رہے ہیں، 10-15 ہزار کے سوٹ پہن کے جانے والوں، میں یہ نہیں کہتا اللہ تمہیں ترقی دے، تم 10 کروڑ کے کپڑے پہنو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا قیمتی لباس پہنتے تھے کہ تواریخ میں آیا کہ وقت کا بادشاہ بھی اتنا قیمتی لباس نہیں ہوتا۔ کسی نے ان سے پوچھا حضور آپ اتنا قیمتی لباس کیوں پہنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے پہنتا ہوں کہ ایک مرتبہ پہن کے اور غریب کو دے دیتا ہوں تاکہ میرے صدقے میں غریب بھی اتنا قیمتی لباس پہنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تم کس لیے پہنتے ہو؟ ایک دوسرا دیکھ کر تاکہ ایک دوسرے سے نیچے نہ رہے، یہی تو نہیں ہے بھائی، یہی پہنتے ہو نا؟ اتنا قیمتی لباس 10,000 15,000 کا سوٹ پہن کے جا رہے پارٹی میں، اور جب جمعہ کا دن ہوا، باری آئی جمعہ کی نماز کی، تو کیا کریں؟ مفتہمت کا اور پرانا والا نہ ٹوپی ملی اٹھائیں رومال جائیں نہیں باندھے۔ کیا تمہارا طریقہ ہے؟ پارٹیوں میں جاتے ہو 10-10 ہزار کے سوٹ پہن کر کے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں، جب ساری کائنات کے مالک کی بارگاہ میں، جب تم اس کی بارگاہ میں عبادت کے لیے جاتے ہو تو 5 سال کا تہمت ڈھونڈ رہا ہے، شادی کی ٹوپی ڈھونڈ رہا ہے۔ میرے بھائی چاہیے تو یہ کہ جس رب نے ہمیں جان دی، جس رب نے ہمیں یہ ترقی دی ہے، ہم اس کی بارگاہ میں جب جائیں تو قیمتی لباس پہن کر کے جائیں، اور جب بھی لباس اتنا قیمتی بنواؤ تو یہ سوچ کر نہ بنواؤ کہ ہم دوسروں کے لیے، دوسروں کے سامنے ہم ان سے اچھے لگیں، ان سے زیادہ ایٹیٹیوڈ ہمیں آئے اور ان سے زیادہ ہم خوبصورت لگیں، اس لیے نہیں، کیونکہ خوبصورتی اور ترقی اسی کو ملتی ہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ترقی چاہیے تو ترقی اس چیز میں نہیں ہے، ترقی کس چیز میں ہے جانتے ہو؟ امام صاحب سے پوچھا لیکن کبھی فرصت ہی نہیں ملتی ہے، اب تو ایسی بالوں میں کٹنگیں چلی ہیں، اللہ بچائے۔ ارے بالوں کی تو بات اور ہے، داڑھیوں میں ایسی کٹنگ مچا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ سارے کٹ ٹکٹ بھول جاؤ گے جب قبر کے اندر تمہیں پہنچایا جائے گا، اندھیرے گڑھے کے اندر، تو ساری شوقینیاں اتر جائے گی۔ سجانا ہے تو روح کو سجا لے، جس کو مرنے کے بعد خدا کے سامنے پہنچا۔ جسم کو مت سجا، یہ جسم مرنے کے بعد اس کو کیڑے کھا جائیں گے، یہ غذا کیڑوں کی ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، کر یقین تو میری بات پر، بھائی میرے، کر یقین تو میری بات پر، کیسا ہوگا اندھیرا وہ گھر، کر یقین تو
सोचो अपने जहन को कब्रिस्तान की तरफ मोड़ो और सोचो जब हमारे अपने पराए दोस्तों अहबाब, जो माँ हमको अपनी जान देने के लिए तैयार है, जो बाप अपनी सारी कुर्बानियां हमारे लिए देने के लिए तैयार, जो दोस्तों अहबाब आज जेब में जब तक पैसा है, जब तक हमारी जेब गर्म है, तब तक उनकी सवारी गर्म है। जब हमारी जेब ठंडी तो उनकी सवारी ठंडी। सारे के सारे जब तुम मर के जाओगे तो इनकी सारी मोहब्बतें 3 मुट्ठी मिट्टी जाएगी डाल करके, और कहेंगे ऐ जाने वाले सुन, यहाँ तक तो मैंने तुझे पहुंचा दिया, अब तू जान तेरे अमाल जाने।